حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ آپ کی امت کے لوگ کہتے رہیں گے یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، یہاں تک کہ کہیں گے یہ اللہ ہے، اس نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 351۔ اسحاق بن ابراہیم کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا بے شک آپ کی امت، صحیح مسلم حدیث نمبر 352۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور جنت اس پر حرام ٹھہرائی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو، صحیح مسلم حدیث نمبر 353۔ محمد بن کعب سے روایت ہے، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو امامہ حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی طرح حدیث سنائی، صحیح مسلم حدیث نمبر 354۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جس نے مسلمان کا مال دبانے کے لیے ایسی قسم کھائی جس کے لیے عدالت نے اسے پابند کیا اور وہ اس میں جھوٹا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ انہوں نے یعنی وائل نے کہا، اس موقع پر حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں داخل ہوئے اور کہا، ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود تمہیں کیا حدیث بیان کر رہے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ اس طرح بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن نے سچ کہا، یہ آیت میرے ہی معاملے میں نازل ہوئی تھی، میرے اور ایک آدمی کے درمیان یمن کی ایک زمین کا معاملہ تھا، میں اس کے ساتھ جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لے گیا تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی دلیل یا ثبوت ہے؟ میں نے عرض کی نہیں، تو آپ نے فرمایا تو پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا تب وہ قسم کھا لے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا مال دبانے کے لیے ایسی قسم کھائی جس کا فیصلہ کرنے والے نے اس سے مطالبہ کیا تھا اور وہ اس میں جھوٹا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی قیمت پر کرتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 77 ترجمہ۔ اس آیت کے آخر تک یہ آیت نازل ہوئی، صحیح مسلم حدیث نمبر 355۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ نے کہا، جو شخص ایسی قسم اٹھاتا ہے جس کی بنا پر وہ مال کا حقدار ٹھہرتا ہے اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہے، تو وہ اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ پھر آمش کی طرح کی روایت بیان کی، البتہ اس میں انہوں نے کہا، میرے اور ایک آدمی کے درمیان کنویں کے بارے میں جھگڑا تھا، ہم ہی جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا، تمہارے دو گواہ ہوں یا اس کی قسم کے ساتھ فیصلہ ہوگا، صحیح مسلم حدیث نمبر 356۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی مسلمان کے مال پر حق نہ ہوتے ہوئے بھی قسم کھائی، وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ عبداللہ نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کتاب اللہ سے اس کا مصداق پڑھا، سورہ آل عمران آیت نمبر 77 ترجمہ۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی سی قیمت پر کرتے ہیں، آیت کے آخر تک، صحیح مسلم حدیث نمبر 357۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی حضر موت اور ایک کندہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ میری زمین پر قبضہ کیے بیٹھا ہے جو میرے باپ کی تھی، اور کندی نے کہا کہ یہ میری زمین ہے، میرے قبضے میں ہے، میں اسے کاشت کرتا ہوں، اس کا اس زمین پر کوئی حق نہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل یعنی گواہی وغیرہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تمہارے لیے اس کی قسم ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، بلا شبہ یہ آدمی بد کردار ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کس چیز پر قسم کھاتا ہے اور یہ کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اس سے اس قسم کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ وہ قسم کھانے چلا اور جب اس نے پیٹھ پھیری تو رسول اللہ نے فرمایا،
بات یہ ہے کہ اگر اس نے ظلم اور زیادتی سے اس شخص کا مال کھانے کے لیے قسم کھائی تو بلا شبہ یہ شخص اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 358۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ کے پاس دو آدمی ایک قطع زمین پر جھگڑتے آئے۔ دونوں میں سے ایک نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے دور جاہلیت میں میری زمین پر قبضہ کیا تھا۔ وہ عمر القیس بن عابس کندی تھا اور اس کا حریف ربیعہ بن ابدان تھا۔ آپ نے فرمایا، سب سے پہلے تمہارا ثبوت یعنی شہادت۔ اس نے کہا، میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تب فیصلہ اس کی قسم پر ہوگا۔ اس نے کہا، تب تو وہ زمین لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت وائل نے کہا کہ جب وہ قسم کھانے کے لیے اٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظلم کرتے ہوئے کوئی زمین چھینی تو وہ اس حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ اسحاق نے اپنی روایت میں دوسرے فریق کا نام ربیعہ بن ایدان بتایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 359۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر کوئی آدمی آ کر میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اسے اپنا مال نہ دو۔ اس نے کہا، آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرے؟ تو فرمایا، تم اس سے لڑائی کرو۔ اس نے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ مجھے قتل کر دے تو؟ آپ نے فرمایا، تم شہید ہوگے۔ اس نے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے اگر میں اسے قتل کر دوں؟ تو فرمایا، وہ دوزخی ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 360۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امسا بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان وہ جھگڑا ہوا جو ہوا تو وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت ان کے چچا خالد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو کر عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس گئے اور انہیں نصیحت کی تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 361۔ ابن جریج کے دوسرے شاگردوں محمد بن بکر اور ابو عاصم نے اسی مذکورہ سند کے ساتھ سابقہ حدیث کی مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 362۔ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض الموت میں ان کی عیادت کی تو ماکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اگر میں جانتا کہ میں ابھی اور بھی زندہ رہوں گا تو میں تمہیں یہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی ایسا بندہ جسے اللہ کسی رعایا کا نگران بناتا ہے اور مرنے کے دن وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ اپنی رعیت سے دھوکہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 363۔ عبید اللہ بن زیاد ماکر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو وہ اس وقت بیمار تھے اور ان کا حال پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے تمہیں پہلے نہیں سنائی تھی۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا نگران بناتا ہے اور وہ موت کے دن اس حالت میں مرتا ہے کہ رعیت کے حقوق کے بارے میں دھوکہ بازی کرنے والا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ عبید اللہ نے کہا کہ کیا آپ نے پہلے مجھے یہ حدیث نہیں سنائی؟ ماکل نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں سنائی یا میں تمہیں نہیں سنا سکتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 364۔ ہشام سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حسن کہتے ہیں ہم ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کی عیادت کر رہے تھے کہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا۔ ماکل نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ پھر ہشام نے باقی حدیث ان دونوں یعنی ابو الاشہب اور یونس کی حدیث کے مفہوم کے مطابق بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 365۔ ابو ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کی تو ماکل نے اس سے کہا، میں موت کی راہ میں نہ ہوتا تو میں تمہیں یہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی امیر جو مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے پھر وہ ان کی بہبود کے لیے کوشش اور خیر خواہی نہیں کرتا تو وہ ان کے ہمراہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 366۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتیں بتائیں، ایک تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے ہمیں بتایا، امانت لوگوں کے دلوں کے نہاں خانے میں اتری
پھر قرآن اترا، انہوں نے قرآن سے سیکھا اور سنت سے جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت اٹھا لیے جانے کے بارے میں بتایا۔ آپ نے فرمایا، آدمی ایک بار سوئے گا تو اس کے دل میں امانت سمیٹ لی جائے گی اور اس کا نشان پھیکے رنگ کی طرح رہ جائے گا۔ پھر وہ نیند لے گا تو بقیہ امانت اس کے دل میں سمیٹ لی جائے گی اور اس کا نشان ایک آبلے کی طرح رہ جائے گا۔ جیسے تم انگارے کو پاؤں پر لڑکاؤ تو وہ حصہ پھول جاتا ہے اور تم اسے ابھرا ہوا دیکھتے ہو حالانکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے ایک کنکری لی اور اسے اپنے پاؤں پر لڑکایا۔ پھر لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی بھی پوری طرح امانت کی ادائیگی نہیں کرے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا فلاں خاندان میں ایک آدمی امانت دار ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ کس قدر مضبوط ہے، کتنا لائق ہے، کتنا عقل مند ہے، جبکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ پھر حذیفہ نے کہا کہ مجھ پر ایک دور گزرا، مجھے پرواہ نہیں تھی کہ میں تم میں سے کس کے ساتھ لین دین کروں۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین اس کو میرے پاس لے آئے گا، اور اگر وہ یہودی یا عیسائی ہے تو اس کا حاکم اس کو میرے پاس لے آئے گا، لیکن آج میں فلاں اور فلاں کے سوا تم میں سے کسی کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 367۔ اعمش کے دوسرے شاگردوں عبداللہ بن نمیر، وکیع اور عیسیٰ بن یونس نے بھی اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 368۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ انہوں نے پوچھا، تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا؟ کچھ لوگوں نے جواب دیا، ہم نے یہ ذکر سنا۔ حضرت عمر نے فرمایا، شاید تم وہ آزمائش مراد لے رہے ہو جو آدمی کو اس کے اہل، مال اور پڑوسی کے بارے میں پیش آتی ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے کہا، اس فتنے کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتے ہیں، لیکن تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فتنے کا ذکر سنا جو سمندر کی طرح موجزن ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے تو میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تیرا باپ اللہ ہی کا بندہ ہے کہ اسے تم سا بیٹا عطا ہوا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، فتنے دلوں پر ڈالے جائیں گے چٹائی کے طرح تنکا تنکا کر کے، اور جو دل ان سے سیراب کر دیا جائے گا اس نے ان کو قبول کر لیا اور اپنے اندر بسا لیا، اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، اور جس دل نے ان کو رد کیا اس میں ایک سفید نقطہ پڑ جائے گا، یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، ایک دل سفید چکنے پتھر کی مانند ہو جائے گا، جب تک زمین اور آسمان قائم رہیں گے کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دوسرا کالا مٹیالے رنگ کا اوندھا لوٹے کی مانند جس پر پانی کی بوند تک نہیں ٹکتی، جو نہ کسی نیکی کو پہچانے گا اور نہ کسی برائی سے انکار کرے گا سوائے اس بات کے جس کی خواہش سے وہ دل لبریز ہوگا۔ حذیفہ نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان بند دروازہ ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ قریب ہے کہ اسے توڑ دیا جائے گا؟ اگر اسے کھول دیا گیا تو ممکن ہے کہ اسے دوبارہ بند کیا جا سکے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ اسے توڑ دیا جائے گا، اور میں نے انہیں بتا دیا کہ وہ دروازہ آدمی ہے جسے قتل کیا جائے گا یا فوت کیا جائے گا۔ حذیفہ نے کہا کہ میں نے انہیں حدیث سنائی، کوئی مغالطے میں ڈالنے والی بات نہیں کی۔ ابو خالد نے کہا کہ میں نے سعد سے پوچھا کہ ابو مالک، اسود مربات سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ کالے رنگ میں شدید سفیدی، یعنی مٹیالہ رنگ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، الکوز المجخیہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ الٹا کیا ہوا کوزہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 369۔ جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے آئے تو بیٹھ کر ہمیں باتیں سنانے لگے اور کہا، کل جب امیر المومنین کی مجلس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے اپنے رفقاء سے پوچھا، تم میں سے کس نے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھا ہوا ہے؟ پھر ابو خالد کی طرح حدیث بیان کی، لیکن مربادہ اور مجخیہ کے متعلق ابو مالک کی تفسیر ذکر نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 370۔